قادیانی لڑکی سے نکاح کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں، اور بعد میں اس پہ حدود و قیود جو ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ کس کے ساتھ؟ قادیانی لڑکی کے نہیں، ساتھ۔ قادیانی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ عیسائی لڑکی سے یا یہودیہ سے کر سکتے ہیں، بے شک وہ اپنے مذہب پر رہے، بعد میں آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو جائے نہ بھی ہو جائے تو اہل کتاب سے۔ یہ اہل کتاب نہیں نا، یہ تو مرتد ہے، اسلام سے پھر گئے، اور اسلام سے بھی کھلے پھر جاتے، پھر بھی جی گھسے ہوئے بھی ہیں اور دین کو ذبح بھی کر رہے ہیں۔ ان نامرادوں سے نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان۔ انہی سوالات کے ساتھ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ سب حضرات تشریف رکھیے، ریفریشمنٹ کر کے جائیے گا۔ کسی شخص کی غلطی کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ فلاں نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے۔ ان پرنسپل بات کریں، پہلے اصول طے کریں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ لیکن ہمارا اصول اپنی جگہ۔ کفایت اللہ دہلوی جو سب سے بڑا ان کا تھا محدث اور مفتی دیوبند مدرسے کا پاکستان بننے سے پہلے، ان کے باقاعدہ فتاوی چھپے ہیں۔ ان سے جب کسی نے قادیانیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک ان کا حکم اہل کتاب کا سا ہے کافر ہیں یہ، لیکن یہ وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والے ہیں، بلکہ چونکہ یہ قرآن کو مانتے ہیں اس میں باطل تعویلات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو اہل کتاب۔ تو میں آپ کو ویسے بتاؤں، چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ والوں کو بھی اصولاً اس طرح کی ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو ان کو بھی اہل کتاب ہی ماننا پڑے گا جو ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہاں لاجیکلی لے دیں گورے کی دارت میں میرا مقدمہ جناب، ہمارا فیصلہ گورے سے کرائیں جس کے کوئی عقیدہ کوئی بزرگ نہ ہو پیچھے، تو وہ بھی مانے گا کہ یار واقعی جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کو اہل کتاب ہی ماننا پڑے گا۔ تو یا پھر مولانا ساق صاحب کی روح سے انہیں پھر مرتد اور کافر ماننا پڑے گا، جس طرح وہ قادیانیوں کو مانتے ہیں۔ ادھر وہ تعویل کرتے ہیں ادھر وہ کرتے ہیں، ہم دونوں جگہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اصول ایک رکھیں۔ میرا ایک اور تسلی کراما نہیں یہ بہت ہو گیا ان کے لیے۔ میں علی بھائی کو میں لاسٹ نے اس کے کیا بعد میرے بھائی، میں نے کسی کے لیے نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے کہ جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، تو جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی والے سے ملتا ہے، ہاں، اور تو اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی سے ملتا ہے، اس وقت جیلم میں میرا دل دکھتا ہے، اور جب میرا دل دکھتا ہے تو میں نہ تو اگلے چھوڑاں گا نہ پچھلے۔ ہاں بالکل، قادیانی اہل کتاب ہیں اور یہود اور نصارہ سے بہتر ہیں، تو ان کی عورتوں سے کیوں نکاح نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے میں نے آج جواب دے دیا۔ اب مسئلہ بہت گالوں بہت ود گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہاں کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ قادیانیوں سے، اہل حدیث سے، دیوبند سے بہتر ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت کا، آگے بات نہیں چلنی، ٹھیک ہے جی۔ باقی اہل کتاب ہے نہیں، میں نے کہا کیٹیگری اس میں فال اس حوالے سے کریں گے، وہ بھی نسلاً قادیانی۔ اور یہ مجھ سے پہلے دیوبند کے مفتی اعظم پاکستان بننے سے پہلے کفایت اللہ دہلوی، جن کو دیوبندی حیاتی اور مماتی اور ایون اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے اس زمانے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو نسلاً قادیانی ہیں ہم انہیں اہل کتاب کے زمرے میں شمار کریں گے۔ پہلے تو اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو۔ باقی رہ گیا یہ نکاح والا معاملہ، اس پہ تو میں اس جذباتی سوال کا جواب جذباتی دوں گا۔ ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا جی، ہم تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے قائل نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ سے بغض رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے، بنو امیہ کا دفاع کرنے والے، ہمارا تو دل ان کے ساتھ نہیں مانتا۔ نماز مجبوراً اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں ایک مشترکہ کام ہے جو صحیح بخاری میں آیا کہ نمازیں انہی بدعتوں کے پیچھے پڑھ لو،
ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا، برائی میں ان سے الگ رہو. تو جذباتی باتوں کا جذباتی، باقی یہ علمی بحثیں ہیں، میں اسے چونکہ پبلکلی سامنے لے آؤں اس لیے اس کو جذبات کا رنگ دیتے ہیں، تو پھر ہم جذبات کا رنگ یہی دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے کہ جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، تو جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی والے سے ملتا ہے، ہاں، اور تو اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی سے ملتا ہے، اس وقت جہلم میں میرا دل دکھتا ہے. اور جب میرا دل دکھتا ہے تو میں نہ تو اگلے چھوڑاں گا نہ پچھلے. ہاں بالکل. یہ سلف کے نام سے بھی بھاگیں گے. انہیں کہ ہم سلف کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت ہیں ہمارے سلف. اور آپ کے جو خلف ہیں نا، یعنی ان کے بعد آنے والے لوگ، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف ہے، تو ہم آپ کے اس سلف کو نہیں مانتے. کیوں؟ جب وہ اپنے سلف صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مان رہے تو تواڈے سلف تے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم تو ان کے سلف کو مانیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح اہل حدیث ہی جو ہے وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ جو ہیں وہ اگر تابعی بھی ہیں، سپوز ویسے تو تبع تابعی ہیں، تب بھی ہم دیکھیں گے قرآن و سنت میں اور صحابہ نے کیا کہا ہے. تو بھائی اس معاملے میں بھی ہم یہی دیکھیں گے نا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، نبی الاسلام اور خلفاء راشدین کیا کہتے ہیں، عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، کہ ابن تیمیہ کو ہم دیکھیں گے یا احمد بن حنبل کو دیکھیں گے. اس طرح تو نہیں دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد سلف کا نام لینا چھوڑ دیں گے. کسی شخص کی غلطی کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ فلاں نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے. ان پرنسپل بات کریں، پہلے اصول طے کریں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی. دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. اب خود کو اس کی جگہ کھڑا کریں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا؟ اہل علم اس کا سیدھا جواب دیں گے کہ ہاں کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو میری کتابوں کو نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. لیکن بلینڈر والے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے استاد غامدی صاحب کی تحقیق ہے کہ صحیح سند سے یہ دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے. سوال کے جواب میں چھڑول، شتیہات اور الزام دوسروں پر. بقول شاعر کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ایک علمی کتابی بات آپ سن لیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے، کم از کم شرک نہیں کرتے. تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو. تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا، تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی، یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ذرا توجہ کیجئے، غور فرمائیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق۔ تذکرہ مجموعہ الہامات، صفحہ نمبر اس کا 452 غالباً۔ اب بتائیں قادیانیوں کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی بات کی ویلیو کیا ہے؟ تو اس کے اس دعویٰ پر ایمان لا کر قادیانی مشرک ہے یا نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ آپ کہتے ہیں شرک تو نہیں کرتے، شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ جی وہ، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہم مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، معاذ اللہ۔ یہ معاذ اللہ میری طرف سے ہے، مرزا نے نہیں لکھا، حوالہ آپ کے سامنے اصل کتاب سے ہے۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اس مرزائی دعوے کو مان کر بھی وہ مشرک ہیں تو نہیں ہیں، یہ آپ بتائیں گے۔ انہوں نے اگر وہ اس کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو وہ تو اپنے پھر ان کے ہاں سٹیٹس کیا ہے، اور اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں پھر وہ مشرک کیوں نہ ہوئے؟ آپ کو مشرک جو نظر آتے ہیں اہل اسلام وہی نظر آتے ہیں، اور آپ انہی کو گندا کرنے پر تلے ہوئے، اور اتنا گندا کہ قادیانیوں سے بھی آگے کے گندے۔ یہ خود آپ نے نتیجہ نکالا، میں نے نہیں کچھ بھی کیا، میں نے نہیں نتیجہ نکالا۔ تو جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے وہ مجھے نہ کہیں۔ یہ ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، آڈیو موجود ہے۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے حقیقت الوحی میں کہ یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا جو بچہ بامنزلہ اتفال اللہ ہے۔ بامنزلہ اتفال کیا ہے وہ؟ یعنی بچے کے منزل میں وہ کیا ہے؟ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اگر اس غلط نظریے کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا تو ایسی گندی کتاب کو میں ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے یا ہماری اصلاح کیجئے یا اپنی اصلاح کیجئے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ اپنے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو کفر کو کفر کے الزام سے کاٹ دیا جائے، یہ ہے ہمارے بھائی کا خیال۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہ اپنے طور پر بنا رہے ہیں، بلکہ وہ ایسا کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر نتیجہ بھی وہ نکالتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں باقاعدہ۔ فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہے کافر، دوسرے میں کرنا آپ نے کفر ثابت۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ کفر کو۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ان اہل اسلام کا جن کے پیچھے حضرت صاحب خود نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب یہاں سوال ہے کہ حضرت صاحب اگر یہ لوگ آپ کی نظر میں مشرک ہیں اور قادیانیوں سے بڑے مجرم ہیں تو پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا کیسے صحیح؟ اور جو بقول آپ کے ان سے چھوٹے مجرم ہیں ان کے پیچھے نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بڑے مجرموں کے پیچھے آپ کہتے ہیں میں پڑھتا بھی ہوں، قائل ہوں، فاعل ہوں۔ آپ نے خود ان کو دوسروں کو ہلکے مجرم ثابت کیا ہے، چھوٹے مجرم۔ تو پھر چھوٹے مجرم تو پھر ان کے پیچھے نمازوں کے بارے میں آپ کا علمی کتابی کیا حکم ہے؟ دوسرا میں یہ عرض کر دوں، کسے دھوکہ دے رہے ہیں آپ، خود کو یا عوام الناس کو؟ اس سوال کو حل کیجئے۔ دوسرا سوال، پاکستان میں کثرت کے ساتھ ایسے نکاح موجود ہیں، ایسی شادیاں موجود ہیں کہ بیوی بریلوی ہے، شوہر جو ہے وہ اہل الحدیث ہے، بیوی اہل الحدیث ہے، شوہر جو ہے وہ بریلوی ہے۔ تو اب ان نکاحوں کا کیا حکم ہے؟ نکاح قائم ہو گئے ہیں یا زنا کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ بقول آپ کے وہ تو قادیانیوں سے بڑے مجرم ہیں،
تو ان کے نکاح، ان کے تعلقات زوجیت کا، ان پر آپ کا کیا علمی کتابی فتویٰ آئے گا؟ یعنی وہ رشتے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ اگر کہیں حلال ہے تو پھر اس بڑے ایشو پر کمپرومائز کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک تو یہ بڑا ایشو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور بلا شبہ ہم بھی کہتے ہیں شرک بڑا ایشو ہے، لیکن اس پر آپ پھر کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس میں آپ علمی کتابی دلیل دیں۔ اگر حرام ہے، آپ کا جواب دوسرا آتا ہے، تو پھر کتنے اہل اسلام پر زنا کا فتویٰ صادر ہوگا اور کتنے بچے بچیوں پر حرامی ہونے کا فتویٰ معاذ اللہ آپ کی طرف سے لگے گا، اور مشرکین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل و فائل ہونے والے پر خود پر علمی کتابی کیا فتویٰ لگے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ خود اس فتویٰ کی زد میں آ جائیں گے۔ اگر وہ اہل اسلام ہیں تو ان کے نکاح درست، اولادیں جائز، تو پھر ان کو قادیانیوں سے برے ثابت کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ ہے اہل اسلام ہی، مسلمان ہیں، جیسے کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو قادیانیوں سے برے ثابت کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں اہل اسلام کے لیے، اس کے بعد یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، ان کا علمی کتابی جواب دیجئے۔ آپ نے چند بندے رکھے ہوئے ہیں، جی یہ بتائیں جی، وہ سوال ہوتے ہیں، تو یہ سوال بھی ذرا ہو جائیں، کوئی بھائی ہماری ہیلپ کرے، یہ سوال ہمارے بھائی کے پاس لے جائے اور ہمارے ان اشکالات کو، ان سوالات کو حل کیجئے علمی کتابی طریقے سے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک ان کی طرف سے بہت اہم سوال ہے قادیانی حضرات کی طرف سے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، لیکن نہ مذہب کا نام بدلا اور نہ اصطلاحات بدلی۔ یہ ان کی طرف سے سوال کہ آپ ہمیں ایک نیا مذہب جاری کرنے پر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نام بھی تبدیل کریں اور اصطلاحات اپنی بنائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں بے شمار نبی بنی اسرائیل میں آئے، لیکن نہ تو انہوں نے مذہب کا نام بدلا، مذہب وہی بنی اسرائیل کا وہ یہودیت ہی رہا، اور نہ ہی انہوں نے اصطلاحات بدلیں، وہی اصطلاحات چلتی رہیں۔ تو اس کا بھائی جواب بھی سن لیں، کیونکہ ان کا یہ بہت مشہور سوال ہے اور پوری دنیا میں یہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جب نبی آتے تھے تو اس وقت تک بنی اسرائیل میں امتی نبی کا تصور تھا، اس امت میں نبی ہوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت نبی تھے۔ ہماری امت میں، مسلمان امت میں امتی نبی کا تصور نہیں ہے۔ وہ آگے بات آ رہی ہے وہ ساری کیسے نہیں ہے۔ دوسری بات، ان انبیاء کا، ان کی نبوت کا انکار نہیں کسی نے کیا، ان کی بات نہیں مانتے تھے وہ، بس ان کی امتی۔ اعمال ان کے برے تھے، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا کہ تو نبی ہی نہیں ہے، انہوں نے نبوت کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جب انکار کیا ہے تو پھر امت بھی الگ بن گئی، کتاب بھی الگ بن گئی، قبلہ بھی الگ بن گیا اور اصطلاحات بھی الگ بن گئی۔ مسلمانوں میں کیا ہوا؟ مسلمانوں میں یہ ہے کہ امتی نبی کا شوشہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اس سے پہلے مسیلمہ کذاب چھوڑ چکا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور اس نے تجویز دی تھی حضور کو کہ آپ اربن نبی بن جائیں، میں رورل نبی بن جاتا ہوں، کہ میں دیہات کا نبی ہوں گا، آپ شہروں کے نبی رہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بالکل مکمل صاف جواب دیا تھا کہ اس امت میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نے تابع نبی بننے کی بات کی تھی، اس نے الگ نبی بننے کی بات نہیں کی تھی، خود رسول اللہ سے اس نے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ تنخواہ مانگے نا تو میں وہ بھی نہیں تجھے دوں گا۔ اب خلیفہ وہ متحد ہونے کی حیثیت سے وہ بن رہا تھا، وہ الگ مستقل نبوت کا دعوے دار نہیں تھا وہ، اور اس کی اذان یہی اذان تھی جس میں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، یہی اسی طریقے سے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اسی قرآن کو وہ مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ امتی نبی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔
जब उसके हाथ हजरत हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए मुसलमान, तो उसने उनसे पूछा कि क्या तू हुजूर की रिसालत का इकरार करता है? उन्होंने कहा मैं हुजूर की रिसालत का इकरार करता हूँ। तो उसने पूछा क्या मैं भी मेरी रिसालत का भी इनका इकरार करता हूँ? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर वो एक एक उज़्व उनका काटता जाता था और यही सवाल दोहराता जाता था। इस तरह एक एक उज़्व उनका काट के उसने उनको शहीद किया। तो वो मुस्तकिल नबूवत का दावेदार नहीं था, वो उम्मती नबी बनना चाहता था। वो कहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रसूल है और मैं भी हूँ। तो उसके बाद में उसमें सफ़ीर भी भेजे हजूर के पास। आपने उनसे पूछा कि मेरे मतलब तुम लोग क्या कहते हो? उन्होंने कहा जी आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने पूछा कि मुसलमान के मतलब क्या कहते हो? उन्होंने कहा जी वो भी अल्लाह का रसूल है। वो ताबे नबी उम्मती नबी बनने की कोशिश कर रहा था। तो हुजूर ने खुद, आप किसी और की बात नहीं, ना किसी रावी की रवायत है, आपने खुद उसके सामने उम्मती नबी का इनकार किया कि इस उम्मत में कोई उम्मती नबी नहीं है, कोई नया आदमी अब नबी नहीं बनेगा। तो दूसरा मसला ये, एक तो यह कि बनी इसराइल में उम्मती नबी थे, उसमें आते थे, जब उन्होंने नबूवत का किसी नबी की नबूवत का इनकार किया है तो उसके बाद उम्मत उनकी अलग हो गई। जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे पहले उम्मती नबी का उनमें तसव्वुर था और उम्मती नबी आते थे, वो उनको मानते थे। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ तक ख़त्म नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। इस उम्मत में ख़त्म नबूवत का ऐलान हो चुका है। अकीदा ख़त्म नबूवत पहले नहीं था, इस उम्मत में है। लिहाजा अब ना कोई नया नबी बनेगा, किसी तरह का कोई अब नबूवत का सिलसिला अब जारी नहीं है। तो उम्मती नबी के तसव्वुर की भी नफ़ी खुद हुजूर ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा ख़त्म नबूवत हुजूर बता के गए हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 210 रवायतें हैं जिनमें हर तरीके से, जितने तरीके से बात समझाई जा सकती है उतने तरीक़ों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया कि अब मेरे बाद ना कोई नबी है, नया शख्स नबी नहीं बनेगा, ना कोई नया रसूल आएगा, ना कोई नई उम्मत बनेगी, ना कोई नई शरीयत आएगी, ना कोई नई किताब आएगी। और आपने कभी महल मुकम्मल होने के बाद एक ईंट की जगह की मिसाल दी, कभी आपने हज़रत अली से कहा कि तेरी मिसाल मेरे साथ ऐसे ही है जैसे मूसा के साथ हारून थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। इस मौका पर जैसे जैसे हो सका हुजूर ने हर तरीके से ख़त्म नबूवत का ऐलान किया। ये बनी इसराइल में ये बात नहीं थी, वहाँ तब नबूवत जारी थी, नबी आते थे, बिल्कुल हम उनको तस्लीम करते हैं। लेकिन इस नबूवत में, इस उम्मत में नबूवत बंद हो चुकी है ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की वजह से, और ख़ुद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उम्मती नबी के तसव्वुर की नफ़ी की वजह से अब हम किसी और को नबी नहीं मानेंगे। लिहाजा आप अलग उम्मत हैं, हम अलग उम्मत हैं, आप हमारी इस्तिलाहात इस्तेमाल ना करें और आप वही काम करें जो दो नबूवत के दावेदारों ने किया था। ख़ुवैलद तुलहा बिन ख़ुवैलद असदी, उसने भी नबूवत का दावा किया था मुसलमा के साथ साथ, और एक औरत थी सज्जा, उसने भी नबूवत का दावा किया था। 4 आदमियों ने किया था, 2 कत्ल हो गए थे। इन दोनों ने तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया था, वापस दीन में आ गए थे। तो आप लोगों को हम दावत देते हैं कि मुसलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी के तरीके पर ना चलें। आप ये तुलहा बिन ख़ुवैलद असदी और सज्जा की तरह मुसलमान हो जाएं, अपने घर वापस आ जाएं, उम्मत पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की बजाय आप तौबा करके उम्मत का हिस्सा बने। यही आयत मैंने अभी तिलावत की थी जिसमें कहा था कि अगर वो तौबा कर लें तो वो आपके दीनी भाई हैं। तो हम आपको दावत देते हैं कि आप तौबा करके हमारे दीनी भाई बन जाएं। आप हमारे साथी, हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, तो अब आप तौबा करके वापस अपने घर वापस आ जाएं। अल्लाह ताला उनको भी और हमें भी हदायत दे और हदायत पर कायम रखे।